السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مقدم کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ گزشتہ دنوں ہم دیکھتے ہیں کہ ایم اے او کالج کے گارڈ نذیر احمد سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر بہت زیادہ گردش میں رہے ہیں۔ آج ہم انہی سے بات کریں گے، ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے اور ان سے پوچھیں گے انہوں نے یہ سفر کیسے طے کیا۔ السلام علیکم نذیر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، بالکل۔ نذیر، سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیں، اپنے بچپن سے شروع کرتے ہیں آپ کے، کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے شروع کی اور آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں؟ ویسے تو آپ لوگوں کو مجھے شکریہ، آپ نے کوہ نور پہ مجھے بلایا۔ سر آپ کا وقت کا شکریہ۔ بہت شکریہ۔ جی جی۔ دوسری بات، میں گاؤں میاں علی جاج پنڈ میرا، تحصیل و ضلع میرا ننکانہ ہے، ایک گاؤں تو بلونگ کرنا تو بیسیکلی میں پکے پکا لاہور شفٹ ہو گیا۔ دوسری گل ہے، سب تو پہلے میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس ایز اے آفس بوائے جاب کرتا تھا۔ تو وہ سافٹ ویئر والے جو لڑکے تھے نا، وہ کام کرتے تھے، ان کو میں دیکھ کرنا، وہ کمپیوٹر پہ کام کرتے رہتے تھے، تو میں ان کو دیکھ کرنا، ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ تو رات کو ایک کمپیوٹر لیا ہوا تھا، کمپیوٹر پہ کام کرنا، صبح ان کو جا کے دکھانا کہ یہ سر میرا کام ہے۔ تو اگر کوئی غلطی ہوتی تھی تو پھر وہ مجھے بتا دیتے تھے، پھر میں رات کو کام کرنا، تو پھر اسی طرح یعنی کہ سلسلہ ہوا۔ تو یہ آپ نے کتنے عرصہ پہلے وہ سافٹ ویئر ہاؤس جوائن کیا ہوا تھا؟ یہ سٹوری میری کافی لمبی ہے، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، یہ تقریباً میں نے 2011 میں 2009 میں اس سافٹ ویئر ہاؤس میں نا ایک آفس بوائے کی جاب کرتا تھا۔ 2011 میں؟ 2009 یا 10 میں وہاں سے میں نے یہ سیکھا۔ اس وقت اپ ورک نہیں تھی، اس وقت تھی ای لانس، ایک ویب سائٹ۔ ای لانس پہ میں نے پھر اکاؤنٹ بنایا، تو پھر میں نے کام شروع کر دیا۔ اپ ورک تو 2015 میں آئی ہے۔ 2015 میں جس دن اپ ورک آئی ہے نا، تو میں نے نا سارا کچھ کام چھوڑ دیا، کیونکہ ای لانس پہ میرا بہت دل لگا ہوا تھا۔ اپ ورک کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نئی ویب سائٹ تھی، ایک دم انہوں نے چینجنگ کر دی۔ یہ اپ ورک، ای لانس اور اوڈیکس، یہ دونوں نے ایک پلیٹ فارم بنا اپ ورک کا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد نا پھر میں نے ای لانس پہ اکاؤنٹ بنایا، میں نے کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا، خود ہی اکاؤنٹ بنایا۔ ادھر لڑکے دیکھ کے بھی کیسے کیسے کام کرتے تھے، اسی کو دیکھ کے میں نے اکاؤنٹ بنایا۔ تو الحمدللہ اسی دوران میرے گھر بیٹا ہوا۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، اسی دن میں نے پروجیکٹ پہ اپلائی کیا اور مجھے پروجیکٹ ملنا شروع ہو گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پھر یہ 2015 تک یعنی کہ سلسلہ چلتا رہا۔ 2015 کے بعد میں نے فری لانسنگ چھوڑ دی۔ اس کی کیا وجہ بنی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری تعلیم نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو جو لوگ میرے ساتھ کام کرتے تھے ان کو میں نے پروجیکٹ دینے، تو وہ ان سے انگلش کا پوچھنا، تو وہ مجھے بتا دیتے تھے، یعنی تعلیم نہیں تھی، میں نے بند کری۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پروجیکٹ آپ کے پاس آتے تھے آپ اپنے جاننے والوں کو پروجیکٹ دے دیتے تھے؟ پروجیکٹ میں خود ہی کرتا تھا، جو کلائنٹ کو میسج کرنے ہوتے تھے نا، اس میں مجھے بہت مسئلہ آتا تھا۔ مسئلہ آتا تھا، تو پھر وہ نا بہت اس وقت اسکائپ ہوتی تھی، تو وہ اکثر میرے کلائنٹ ہی لے کر چلے جاتے تھے، پھر میں نے کام چھوڑ دیا۔ اب جب سے اے آئی آئی ہے نا، میٹا اے آئی، چیٹ جی پی ٹی، تو اس سے میں بہت فائدہ اٹھاتا ہوں۔ اب میں نے کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی ہیلپ کی ضرورت نہیں۔ آپ نے بتایا کہ اے آئی آنے کے بعد آپ کو کام میں بہت سہولت ہو گئی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اے آئی آنے کے بعد اور اس طرح کے سارے ٹولز آنے کے بعد تو آپ تو گرافک ڈیزائننگ کا غالباً کام کرتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی بڑا اثر آ جاتا ہے، کیونکہ اس جدید دور کے اندر تو لوگ جو بھی وہ اے آئی سے بنوا لیتے ہیں۔ تو آپ کے کام کے اوپر اس کے اوپر کتنا اثر آیا؟ یہ آپ کی بات کافی اچھی لگی مجھے۔ آج کل کام پہلے کی نسبت جو تھی نا بہت کم آتا ہے، یعنی کہ پہلے 100 پروجیکٹ آتا تھا، مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، اب 40 یا 50، یعنی کہ آدھا فرق بڑھ گیا۔ اب یہ ہے کہ اب مشکل کام نہیں ہوتا۔ پہلے ایک لوگو ہم نے خود بنانا ہوتا تھا، اب کلائنٹ جو ہے نا اے آئی سے لوگو بنواتا ہے، اس کے ہم نے صرف ورکنگ فائلیں بنانی ہوتی ہے۔ اڈوب السٹریٹر میں فائلیں سب کی بن جاتی ہیں، اے پی ایس کی، پی ڈی ایف کی، پی این جی، جے پی جی، ساری وہی فائلیں بنا کے دے دینی ہوتی ہیں۔ تو کوئی $30 دے رہا ہوتا ہے، کوئی $50 دے رہا ہوتا ہے، کوئی $100 ہوتا ہے ہر فائل بنانے کا۔ ہاں، فائل بنانے کا۔ اور لوگو بنانے کے کتنے ڈالر دے رہے ہیں؟ لوگوں کے بھی اتنے ہی ہوتے ہیں۔ اے آئی سے آج کل اگر آپ ریئل بھی لوگو بنا لینا تو اگلے بندے نے کہنا یہ اے آئی نے بنانا، تو اسی لیے پھر اے آئی کو اس کو ہی دے دو تاکہ مسئلے ختم ہو۔ مطلب اب آپ کے پاس لوگوز کے یا اس طرح کے آرڈرز آنے کم ہو چکے ہیں؟ ہاں، اب میرے 1-2 پکے کلائنٹ ہیں، وہ مجھے پروجیکٹ دے دیتے ہیں، ان کا کام کرتا ہوں۔ ویسے میں پروجیکٹوں پہ اپلائی کرتا رہتا ہوں،
اچھا میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے جس طرح پلیٹ فارمز کے نام لیے ہیں ای لانسنگ اور ساتھ اپ ورک، ان کے اوپر تو نہ صرف آپ اکاؤنٹ بنا لیں گے تو اس کے بعد بہت سی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ جتنا پرانا ہوتا چلا جاتا ہے اس طرح سے آپ کو پائیدار بھی مانا جاتا ہے اور آپ کو آرڈرز آتے ہیں. تو جب آپ نے نیا اکاؤنٹ بنایا تھا اس وقت آپ کو کیا مشکلات سامنے آئی تھیں؟ مجھے کوئی بھی نہیں مشکلات آئی تھی. ٹھیک ہے نا، اگر آپ کے 1-2 پروجیکٹ اچھے فیڈ بیک کے ساتھ لگ جائے نا تو پروجیکٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہوتا. ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کام کرتے نہیں ہیں کہ ایک دن اکاؤنٹ بنایا دوسرے دن کہتے ہیں کرنے کی نہیں ہو رہی وہ اکاؤنٹ بند ہو گیا. اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی ہوتی ہے، صبر کرنا ہوتا ہے. محنت کرو گے تو مستقل مزاجی کے ساتھ کام نہیں کرتے. ہاں جی، یعنی کہ 1-2 دن کیا کام اس کے بعد کام چھوڑ دیا. اسی طرح ایک آپ کو پروفائل اچھا ہونا چاہیے، اس کے بعد کور لیٹر اچھا ہونا چاہیے، تو اسی طرح آپ کو کام بھی ملے گا. یعنی کہ جتنا پہلے نمبر میں کلائنٹ دیکھتا ہوں کہ کلائنٹ کون سے کنٹری کا ہے. ٹھیک ہے، دیکھو میری تعلیم نہیں ہے، میری تعلیم نہ ہونے کے باوجود بھی میں پہلے کلائنٹ کی کنٹری دیکھتا ہوں یہ کس کنٹری کا ہے. اس کا پھر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتا ہوں کہ جب کتنے کا پروجیکٹ دیتا ہے، کتنے اس کا ریٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کے فیڈ بیک کیسے، تب جا کے اپلائی کرنا تھا. انہیں وہ اپلائی کرو گے نا تو جاب نہیں ملتی. آپ کو کلائنٹ کا بھی فیڈ بیک وہاں پہ شو ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کو اپنا جو بنا کر دے گا آپ کو آرڈر اس کا بھی فیڈ بیک شو ہو رہا ہوتا ہے. جی، کلائنٹ اور آرڈر بنانے والے دونوں ایک دوسرے کا فیڈ بیک دیکھ کے ہی آرڈر پکڑتے ہیں. ہاں بالکل ایسے. تو آپ کو موسٹلی کیا فیڈ بیکس ملتے ہیں؟ میرے الحمدللہ 5 ہوتا ہے. آج تک کبھی میرا 4.8 نہیں ہوا. زیادہ سے زیادہ جو ہے نا 5/5 ہوتا ہے. فل سیٹسفیکشن. ہاں فل. تقریباً اگر 100 پروجیکٹ میں نے کیا نا 2 یا 3 ہی ہوتے 4.8 یا 9، ادروائز 5/5 ہوتا ہے. اچھا نذیر، اب ہم یہ پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ جب آپ نے اس کام کی طرف دلچسپی لی 2010 سے یا 11 سے، تو اس وقت آپ ایم اے کالج میں بھی ایز اے گارڈ کام کر رہے تھے. ہاں بالکل کر رہا تھا. تو آپ کو اس سافٹ ویئر ہاؤس میں سب سے زیادہ سپورٹیو انسان اگر ہم کوئی ایک شخص کہیں جس نے آپ کو یہ کام سکھایا ہو یا اس کے بارے میں رجحان آپ کا پیدا کیا ہو، وہ کون ہے؟ کس کو آپ کہنا چاہیں گے کہ آپ کی یہ کامیابی کے ساتھ اس کا بڑا ساتھ جڑا ہوا ہے؟ وہ ایک لڑکا تھا، اس کو میں استاد خرم کہتے تھے. ایک وہ تھا اور ایک سکندر تھا. اور انگلش کی جو مجھے میسج جو ٹائپ کرنا ہوتا تھا نا وہ تھے فرحان بھائی. ٹھیک ہے نا، وہ کافی ابھی بھی اگر کوئی مسئلہ ہو نا جو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا پھر میں اس سے پوچھا تو وہ مجھے کافی گائیڈ کر دیتا، سمجھا دیتا. لیکن آج تک کبھی مجھے میرے سے کبھی کسی نے پیسے نہیں مانگے کہ مجھے پیسے دو یا کام آپ کو کر کے دیں گے یا میسج کر کے دیں. ادروائز آج تک نہ کبھی میرے استاد نے مجھ سے پیسے لیے نہ میں نے کبھی ان کو دیا. اور وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو ایک دن کامیاب انسان بنانا چاہتے ہیں. ماشاء اللہ، بہت کم لوگ ہیں اس دنیا میں ایسے جو اس طرح کسی کے لیے رکھیں. ابھی میں بھی یہی کرتا ہوں، جو میرے پاس آتا ہے اس کو بتا دیتا ہوں فری میں، کبھی کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا. کوئی ایسا انسان جس نے آپ کو ڈسکریج کیا ہو اس سارے پروسیس میں؟ یہ اس کے پیچھے بہت بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. ابھی میں سیکورٹی گارڈ ہوں نا، تو اب لوگوں کی باتیں جو آتے ہیں نا، وہ یہ چوکی دار ہے، سیکورٹی گارڈ ہے، وہ باتیں جو کرتے ہیں نا لوگ کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، پھر ان کو کچھ بندہ کر کے دکھائے نا تو پھر ہی مزہ آتا ہے. اکثر مجھے لوگ باتیں بھی کر لیتے ہیں. اگر آپ کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ آگے سے آپ کو ٹاؤنٹ کرے یا بدتمیزی کرے تو وہ بھی میں دل پہ لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا، میں یہی سوچتا ہوں کہ اس بندے کو نا کچھ بن کے دکھاؤں تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ میں نے کس انسان کے ساتھ. اب تو آپ نے پوری دنیا کو ہی بن کے دکھا دیا. وہ تو میں ویسے کہہ رہا ہوں نا. بالکل. اچھا، آپ نے میکسیمم فری لانسنگ سے کتنی ارننگ کی ہوگی؟ ابھی جو میرے ہے نا فری لانسنگ پہ جو ہے نا $20,000 آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب سارے کہتے ہیں کہ یہ سیکورٹی گارڈ کی جاب کیوں نہیں کرتا. ہمارے معاشرے میں نا ابھی آپ کو دوسری طرف لے جاتے، ایک بندہ باہر ملک چلا جاتا ہے آؤٹ آف کنٹری، اور پیچھے 5 لوگ کہتے ہیں ہمارا بندہ آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا. وہ بیچارے کا نہیں پتا ہاں کہ کتنی محنت کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ادھر انہوں نے سارے پیسے خرچ کر دینے ہوتے. جب وہ ادھر آتا ہے تو پھر یا تو اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں یا اس سے رشتہ ختم کر دیتے ہیں. بہت ایسے، یا پھر وہ یہاں پہ آ کے مزدوریاں کرتے ہیں. ہاں وہ اسی لیے یہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا فائنینشیل مینجمنٹ نہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر. ایسے ہی ہے. تو مطلب آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک فائنینشیل مینجمنٹ کیا، آپ چاہے فری لانسنگ کرتے ہیں لیکن آپ اپنی ایک جو اچھی بیسک آپ کی سیلری والی نوکری ہے آپ اس کو بالکل بھی ہلانا نہیں چاہتے. ابھی یہ ایک دور ہے. ابھی میں تو موبائل پہ بھی لوگوں بنا لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی کلائنٹ کہتا ہے مجھے آپشن سینڈ کر، میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ والا لوگو اس طرح میں بنا کے دے دوں گا. یہ والا تو میں نے AI سے بنوایا لیکن اس طرح کا بنوا دوں گا. وہ کہتا ہے یہ والے اسی کوئی کاپی کر کے دے دے.
اچھا چلیں اب آپ کے ساتھ اسی موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آپ کو بہت سی مقبولیت ملی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے بتایا کہ کچھ لوگ پازیٹیو باتیں بھی کرتے ہیں, نگیٹو باتیں بھی کرتے ہیں. ہم پازیٹیو باتوں کا آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اس فیم کے بعد آپ کو تقریباً ہر میڈیا چینل نے آن ایئر کیا ہے, تو آپ کے دوستوں میں سے آپ کو کیا رسپانس ملتا ہے, آپ کی فیملی میں سے کیا رسپانس ملتا ہے, اور آپ کے رشتہ داروں میں سے کیا آپ کو رسپانس ملتا ہے؟ کیا تبدیلی آئی ہے زندگی میں ایک ایسی کہ جو پہلے نہیں تھی اور اب اس تھوڑی شہرت کے بعد آپ کو وہ فیل ہوئی ہے, کیا تبدیلی؟ پہلے نمبر پہ تو ہمارے جو ہے نا اتنے تعلیم والے لوگ نہیں ہمارے رشتہ داروں میں. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, وہ ان کو ایک دم پتہ چلا کہ یہ کرتا کیا ہے. میں نا اکثر کمپیوٹر پہ بیٹھا رہتا ہوں. میں نا ایک بات بتاؤں, میں اکیلا رہنا پسند کرتا ہوں. میرے 2 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہے, ماشاء اللہ. تو ان کے پاس میں اتنا ٹائم نہیں دیتا ہوں, اکیلا ہی رہتا ہوں یہ زیادہ تر, کیونکہ کچھ بندے کی عادت بن جاتی ہے تو وہ تناؤ پر رہنا کسی کو پسند لگتا ہے, تو میں اکیلا رہتا ہوں. تو زیادہ تر جو لوگ ہیں نا مجھے زیادہ تر ایک جیلس ہوتے ہیں مجھ سے, پتہ نہیں کیوں, کہ ایک وہ ان کے دل میں کہ سیکورٹی گارڈ ہے, چوکی دار ہے, تو جیلس ہونا شروع کرتے. یہ کام نہیں کرتے, کام کر کے دکھائیں جیسے میں نے کیا, تو اسی طرح کام کریں. اور دوسری کچھ دوست ابھی میرے کالج کے اسٹوڈنٹ بہت خوش ہوتے ہیں, ہیپی ہوتے ہیں مجھ سے, میرے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں, تصویریں بناتے ہیں, کہتے ہیں وہ ہم دیکھتے بھی ہیں آج کل ٹک ٹاک پہ. اور وہ بچے میرے پاس آ کے بولا کیا کہتے ہیں کہ ہم نے 20,000 کورس والوں کو دیا, کسی نے 10,000 لیا, اور ان کو سکھاتے کچھ بھی نہیں ہے. ابھی انہوں نے علیحدہ ریٹ رکھے ہوئے ہیں. گرافک ڈیزائننگ کا علیحدہ ریٹ ہے اور فری لانسنگ کا علیحدہ ریٹ ہے. یعنی گرافک ڈیزائننگ سے انہوں نے لینا ہے نا پیسے, تو انہوں نے بولا کیا کرنا, پیسے لیے, اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ سیکھو. سارے کے سارے یوٹیوب سے سیکھ کے, جو سمجھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی یوٹیوب سے. اب میں نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ کام سیکھنا ہے نا, تو آپ یہ کورس والوں کو جو پیسے ضائع کرنے نا, یوٹیوب پہ 1-2 گھنٹے اپنا کمپیوٹر پہ لگائیں, یوٹیوب سے سیکھ لیں. میں نے بھی جو مجھے سمجھ نہیں آتی میں نے یوٹیوب سے سیکھ لیتا ہوں. تو یہی ہے. آپ نے یہ بتایا کہ زیادہ تر لوگوں کو آپ سے اس طرح کا فیلنگ آتی ہے کہ وہ آپ سے جیلس ہو رہے ہیں, احساس کمتری میں جا رہے ہیں. اس بات کے اوپر تو بالکل آپ نے ٹھیک کہی ہے, کیونکہ دیکھیں اگر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ CSS کی تیاری کر رہا ہے اور اس نے ان فیوچر CSS آفیسر بن جانا ہے, تو ان کے ذہن کے اندر پہلے سے یہ امیج موجود ہوتی ہے کہ یہ ترقی کر جائے گا. لیکن جب آپ کے گیدرنگ ایسی ہے کہ جب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایز اے گارڈ کسی جگہ پہ جاب کر رہے ہیں, اس کے بعد لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے فیمس ہو گئے ہیں یا ان کو اتنے لوگ اپنے پروگرامز میں بلا رہے ہیں یا اس طرح کی لائم لائٹ کے اندر وہ موجود ہیں, تو اس طرح کا عنصر پیدا ہو ہی جاتا ہے. تو آپ کی یہ صرف چیز آپ کو رشتہ داروں میں دیکھنے کو ملتی ہیں یا آپ کے دوست احباب میں بھی آپ کو یہ زیادہ فیلنگز آتی ہیں؟ یہ رشتہ دار تو خوش ہوئے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, تعلیم نہیں ہے, ٹی وی تے آ رہا ہوں, ہر رشتہ دار نے فون کر کیا کہ کہڑے نیوز تے لائف آ رہے انہوں نے پھر دس دینا. ایسے گل بڑے خوش ہوئے نا. پھر اس کے بعد دوست جڑے نا وہ بھی خوش ہوئے نا. کچھ میرے کلاس تعلیم تو ہے نہیں, اگر یا بھی آنا تو کلاس فیلو بھی کبھی کہتے ہیں کہ فون کر کے یار تو ساڈے نال چنگا رہ گیا, اسی تو اتنا پڑھ لے. میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نصیب ہونے جب محنت ہوتی ہے اور کو نہیں. اور دوسری گل پورے پاکستان لوگ میرے نال رابطے کرتے ہیں, میرے کو پوچھتے ہیں کہ اسی اتنا کام کیتا ہے, اتنے کورس دیتے. وہ کہتے ہیں اسی تیری ویڈیو ویکھی ہیں, تو بالکل صحیح بندہ. کوئی کہتے ہیں نا کہ ہمارا کورس خریدو, میں کورس کبھی بھی نہیں خریدا. میں تو ہمیشہ کورس والوں کے خلاف ہوں. ان کے پاس PDF کی فائلیں ہوتی ہیں, یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کی ہوتی ہیں, آگے بندوں کو دے رہے ہوتے ہیں, آپ کو دے دی, مجھے دے دی, بھائی کو دے دی, سب کو ایسے ہی ہے. آپ کا ان فیوچر کیا پلان ہے؟ آپ نے بتایا کہ آپ کورس والوں کے خلاف ہیں جو اس طرح کے آپ کو کورس کا آگے پیسے ہڑپتے ہیں, تو کیا آپ کی نظر میں آپ نے دیکھیں جس طرح اتنا زیادہ اس بارے میں نالج ہے اور آپ کے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں کہ ہمیں بتا دیں, ہمیں سکھا دیں, جو کہ آپ کے جتنے تعلیمی یافتہ بھی نہیں ہیں, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی ایک ایسا ادارہ قائم کر دینا چاہیے جو کہ ان کو ایک اچھے طریقے سے بتائیں, ان سے پیسے نہ ہڑپے؟ کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی آپ کے ذہن میں ان فیوچر کے لیے ہے؟ کیونکہ آپ کا تو ایک نام بھی بن چکا ہے, تو آپ نے کیا ایسا کوئی پلان رکھا ہوا ہے فیوچر کا؟ میرے پاس مجھے اکیڈمی والے نے بھی کیا کہ آپ ہمارے پاس آ جاؤ, اتنی سیلری لے لو. میں نے کیا سوری, اب میں ان کی اکیڈمی میں جاؤں گا, 2-3 مہینے مجھے رکھیں گے, میرے نام سے بچوں سے پیسے کمائیں گے, تو مجھے نہیں اچھا لگتا. میں نے اپنا ایک یوٹیوب کا چینل بنایا, وہاں پہ ڈیلی میں ویڈیو 10 منٹ کی اپلوڈ کرتا ہوں. کس نام سے؟ نذیر MU کے نام سے. تو بالکل بچوں کو کہتا ہوں آسان طریقے سے بتاتا ہوں, شارٹ کٹ طریقہ کیسے, لمبی نہیں چھوڑتا, کیونکہ میری تو تعلیم نہیں ہے. گرافک ڈیزائننگ میں انگلش کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا.
کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی. جو کلائنٹ ہوتا ہے نا وہ انٹرنیشنل کلائنٹ کو چیٹ جی پی ٹی میٹا یہ یوز کر کے نا اس کا میسج آتا ہے, اس کا میسج چیٹ جی پی ٹی میں پھینکتا ہوں, اس کا رپلائی آ جاتا ہے اور اسی طرح کام چلتا رہتا ہے, کوئی مسٹیک نہیں ہوتی. آڈیو کال جو ہوتی ہے نا, ویڈیو کال یا آڈیو کال کوئی کلائنٹ کہے تو وہ میں کبھی کرتا نہیں, نہ کبھی کسی نے کہا. اگر کسی نے بھی کہا بھی ہے نا تو اس کو کہہ دیتا ہوں کہ سوری میں نا اس ٹائم آپ سے بات نہیں کر سکتا, میسج پہ بات کرو, اس کو میں ویسے رپلائی دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا تو نذیر مطلب کہ آپ نے اپنے فیوچر کے لیے سوچا ہے کہ ایک اکیڈمی یا اسکول کھولنے کی بجائے یا ادھر امپلائمنٹ کرنے کی بجائے آپ اپنے ایک یوٹیوب چینل کے اوپر اس کو اچھے سے کنوے کر دیں جو آپ کے پاس علم ہے. یہ بہت ہی آپ نے ایک اچھا سوچی اور ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. جس بندے نے بھی رہنمائی لینی ہے وہ آپ کے چینل کے اوپر آ جائے. چینل پہ آج جب میرے پاس آتے ہیں ان کو میں سافٹ ویئر بھی انسٹال کر کے دے دیتا ہوں, اکاؤنٹس بھی بنا کے دیتے ہیں. اکاؤنٹس بنا کے ابھی ETCA پہ ای کامرس کی ویب سائٹ ہے, لوگوں سے پینئر کے اکاؤنٹ نہیں بنتے ان کو بھی میں بنا دیتا ہوں, ETCA پہ بنا دیتا ہوں. اس کے بعد ایک ڈیزائن کراؤڈ ہے, جو نئے نئے گرافک ڈیزائنر آتا ہے نا اس کو میں نے ڈیزائن کراؤڈ پہ لگاتا ہوں. وہاں پہ لوگوں کے ہوتے ہیں, مقابلے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں. اچھا آپ کے پاس صرف MAO کالج کے اسٹوڈنٹس اور باقی نوجوان بچے آتے ہیں یا پھر آپ کے پاس MAO کالج کے ٹیچرز بھی آئے ہیں کہ جی ہمیں اس طرح اکاؤنٹ بنا کے دے دیجیے؟ نہیں ٹیچر ان کا کیا رسپانس ہے؟ وہ تو پوچھتے ہیں کہ نذیر یہ آپ نے کیسے کیا, میں ایسے کرتا ہوں. بچوں نے کافی مجھ سے رابطے میں کیا, انہوں نے اکاؤنٹ بنایا ہے, وہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں. ابھی ویڈیو لیٹ اپلوڈ کرو نا تو وہ یوٹیوب پہ میسج کرنا شروع کر دیتے کہ ویڈیو آگے والی نہیں آئی, تو وہ میں پھر ویڈیو پہ بتا. اب دیکھو میں کسی اکیڈمی یا ادارہ کھولوں تو بچوں سے فیسیں لوں تو مجھے نہیں اچھا لگتا. میں کسی سے آج کل ملکی حالات بہت خراب ہے, گھر کے اخراجات نہیں پورے ہوتے, بجلی کے بل ہو گئے, گھریلو حالات, ہر بندے پریشان ہیں. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ میری تو تعلیم نہیں ہے, میری وجہ سے کوئی بندہ سیکھ جائے نا تو یہ بھی ایک صدقہ ہے, اور اس کا مجھے بہت اچھا اللہ ماشاء اللہ بالکل اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا. اچھا نذیر آپ چونکہ بہت سی لوگوں کے اندر مقبول ہو چکی ہیں تو اس مقبولیت کا ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی آفیشلس کو بھی پتہ چلا ہوگا, تو کیا حکومت کے کسی نمائندے نے یا حکومت کی جانب سے آپ کو اپروچ کرنے کی کوشش کی ہو یا آپ کے اس ہنر کو ایک مثال بنا کے نوجوان نسل کے سامنے کوئی یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی ہو یا کچھ اس طرح کا رابطہ؟ یہ پہلے تو میں کام ہمارے کالج میں ایک لڑکا ہے اسکندر ہے, وہ مجھے رانا اسکندر آزاد کے پاس لے کر گیا تھا. وہ صدر بھی ہیں ہمارے اسکندر بھائی, بالکل. وہ مجھے لے کر گیا تھا اس کے پاس, رانا اسکندر آزاد کے پاس. انہوں نے بھی آپ کے ساتھ ویڈیو بنائی, ہمیں بڑی وائرل ہو رہی دیکھی ہے. کیا ماجرا کہ اس پورا واقعہ تو بتائیے ذرا. وہ جو ہے نا اسکندر جو ہمارے کالج والا, وہ 5-6 دن اس کے پاس گیا نہیں تھا, تو اس نے کہا کہ کہیں پہ کوئی باس بات نہ کر دے, تو مجھے لے گیا. کہتا یہ دیکھو ہمارے کالج کا چوکیدار سیکورٹی گارڈ فری لانسنگ کرتا ہے. وہ انہوں نے جب میں نے کہتے ہیں اپنا اکاؤنٹ دکھاؤ, میں نے اکاؤنٹ دکھایا تو اس پہ سارا ریئل تھا. انہوں نے تصویر لگائی تو ٹویٹر پہ لگائی, فیس بک پہ لگائی, تو کہتا کہ تم میرا سپر سٹار ہے. دیکھو تعلیم نہ ہونے کے باوجود بھی اتنی محنت کی, لوگوں نے کلیپ کی. کہتا بھی تو میڈیا پہ جائے گا تو وائرل ہوئے گا, تیرے پیچھے میڈیا والے آئے گا. تب سے میرے پاس میڈیا والے آ رہے ہیں, تو اس لیے حکومت کی جانب سے کوئی سی آپ کو کوئی آفر نہیں ہے کہ آپ ہمارے کسی ڈپارٹمنٹ میں ہیں یا آپ کو اس طرح کی ہو؟ نذیر بھائی آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوان نسل کو, اور آپ کیا کہنا چاہیں گے حکومت سے, کیا مطالبہ رکھتے ہیں یا کیا خواہش رکھتے ہیں اور کیا پیغام دیں گے؟ میں آج کل کے نوجوانوں کو یہی کہتا ہوں کہ نا AI کا دور آ گیا, ہر بندہ پیسے کمانے لگ پڑا ہے. آپ لوگ بھی آئے اس طرف. دیکھو موبائل آپ کے پاس ہے, AI چیٹ GPT سے کوئی بھی سٹوری لکھوائیں, یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا شروع کر دیں, 1-2 مہینے بعد آپ کو ارننگ آنا شروع ہو جائے گی. کوئی مشکل کام نہیں ہے. چیٹ GPT سے سٹوری لگائیں, ادھر سے تصویریں بنائیں, بس آڈیو جو ہے نا وہ وائس اپنی لگا لے تو بھی بہتر, نہیں تو پھر AI کی یوز کر کے لگائیں. AI کا دور آ گیا ہر جگہ, آپ جدھر بھی جاؤ گے نا. ابھی ہمارے کالجوں میں نا ایڈمیشن ہونا بہت کم ہو گیا. پہلے کالج میں بہت ایڈمیشن ہوتے تھے, پری انجینئر میں, پری میڈیکل میں. ابھی ICS میں بہت ہے کیونکہ IT کی فیلڈ ہے نا. ابھی BS کے IT کی سیٹیں کمپلیٹ بھی ہوگی. آج کل لوگ IT کی طرف جا رہے ہیں. اب میری تو تعلیم بھی نہیں ہے, میرے تو پاس نہ کوئی ڈگری ہے نہ کوئی ڈپلوما ہے. اپ ورک میں میں نے 700 جاب کمپلیٹ کی ہے, اور میں آپ کو بات بتاؤں مجھے جاب جو کمپلیٹ ہے نام کا بھی نہیں پتہ کہ کس نام کا میں نے لوگو بنایا ہے.
کسی کلائنٹ کا بھی نہیں پتہ، بس اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا، لیکن یہ ہے کہ دماغ جو ہے نا وہ کام کرتا ہے اس کلائنٹ کے لیے، ویسے کرتا ہے دماغ، کوشش، لگن. بالکل جی بالکل. ناظرین، آپ نے نذیر احمد کی گفتگو سنی اور یہ ہمارے لیے ایک جیتی جاتی مثال ہے کہ دیکھیں جس بندے کے اندر کام کی لگن ہو وہ اپنے حالاتوں کو بیٹھ کے روتا نہیں ہے، وہ اپنے حالاتوں کو بدلنے کے لیے محنت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے. اس مثال کو لیتے ہوئے ہم سب کو چلنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان مقدم کامران کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.